الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سامعین گرامی، قرآن حکیم فرقان حمید کی یہ آیت کریمہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا روحانی مرتبہ ظاہر کر رہی، جو ان کا ظاہری مرتبہ تھا وہ تو تھا ہی، لیکن ایک ان کا باطنی مرتبہ تھا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باطنی مرتبے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی صفت نبوت کا پرتو تھا، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بہت ساری صفات ہیں، کوئی صحابی کس صفت کے پرتو ہیں، کوئی صحابی کسی دوسری صفت کے پرتو ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی جنگی مہارت کی جو صفت ہے تو اس کے پرتو صحابہ اکرام جو ہیں وہ الگ سے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی علمی صفت کے پرتو وہ الگ سے لوگ موجود ہیں۔ یہاں بات ہو رہی ہے، مجدد صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام کی صفت نبوت کا پرتو ہے، اور صفت نبوت کے ساتھ ایک صفت ولایت ہوتی ہے۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہ بھی بتایا کہ صفت ولایت باطنی کے پرتو کون کون ہیں۔ اس وقت ہم بات کر رہے ہیں صفت نبوت کی پرتو کی، اور وہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما دونوں۔ ایک ظاہری احکام ہوتے ہیں، ایک انسان کے باطن میں کوئی چیز آ جاتی ہے، اور وہ باطن میں جو چیز آتی ہے تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی قربت کی وجہ سے آتی ہے۔ وہ قربت میں آنے والا شخص، اس کی جو استعداد ہے، اس کی جو باطنی قوت ہے، وہ نبی علیہ السلام کی باطنی قوت سے ملتی ہے۔ وہ ادھر رخ کرتی ہے، زیادہ رخ کرتی ہے، اور وہاں سے وہ بہت سی چیزیں حاصل کرتی ہے۔ تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات گرامی مرکز ہے ان تمام کمالات کا اور ان تمام عظیم صفات کا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باطن میں کچھ چیزیں ابھرتی تھیں، اور وہ جو چیزیں ابھرتی تھیں تو ان کی وجہ سے وہ کبھی کبھی بولتے بھی تھے۔ وہ فیض حاصل ہوتا تھا نبی علیہ السلام کی ذات سے، نبی علیہ السلام کے قلب مبارک سے۔
اور جب آپ کے قلب مبارک سے ان کے قلب مبارک میں کوئی چیز آتی تو یہ اس کے اظہار کے لیے بےتاب ہو جاتے کہ اب اس کو زہر کیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم عورتوں کے پردے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے متمنی تھے کہ اللہ تعالیٰ کوئی حکم نازل فرمائے۔ یہ کیفیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب میں اتری۔ جب یہ کیفیت آپ کے قلب میں اتری تو وہ غیر نبی تھے، ضبط اتنا نہیں تھا، تو وہ بول پڑے کہ عورتوں کے پردے کے بارے میں کوئی حکم ہونا چاہیے۔ یہ ان کا مطالبہ تھا نبی علیہ السلام۔ تو پردے کی آیت کریمہ نازل ہوئی۔ پردے کی آیت کریمہ نازل ہو گئی اور ایک مستقل حکم آ گیا جس میں عورتوں کی عزت، ان کی حرمت، ان کی بڑائی، ان کی عظمت ہے پردے پہ۔ عورت حجاب کرے گی تو اس حجاب میں اس کی عزت، حرمت، مرتبہ ہے اس کا جو ہے، سب لوگ اس کی عزت کریں گے، اس کو مرتبہ دیں گے۔ تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب میں اتری نبی علیہ السلام کے قلب سے، اور انہوں نے مطالبہ کر دیا۔ کعبہ شریف ہے تو کعبہ شریف میں بہت سارے متبرک مقامات ہیں۔ صفا و مروہ تو ہے ہی ہے، مطاف خود بذات خود ایک مقام ہے، اس میں زمزم ہے، اور پھر اس میں حجر اسود مبارک ہے، اور پھر اس میں مقام ابراہیم۔ یہ بھی خواہش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی تھی، اور آپ کے دل میں یہ خیال تھا کہ اس مقام کے بارے میں اللہ کی طرف سے کوئی حکم آئے جس سے اس کی عزت و حرمت کا اضافہ، حرمت میں اضافہ۔ اور مقام ابراہیم کیا چیز ہے؟ وہ پتھر ہے، وہ پتھر ہے، وہ نوری پتھر ہے جس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ اور آپ ذرا جھک کے اس کو دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات اس پہ موجود ہیں۔ تو یہ پاؤں جو ہوتے ہیں نا آدمی کے، یہ آدمی کا قد بھی بتاتے ہیں۔ تو وہاں جب آدمی دیکھتا ہے ان نشانات کو تو اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قد مبارک پر کبھی اندازہ ہوتا ہے کہ اتنا قد ان کا ہوگا۔ تو وہ پتھر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پہ کھڑے ہو کے کعبے کی تعمیر کی۔ لوگ کہتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے؟ پتھر ہے، وہ پتھر پتھر ہی ہے بابا جی، پتھر پتھر ہی ہے، لیکن جو ابراہیم علیہ السلام کی قدموں کے نیچے وہ آیا تو وہ اب باعظمت ہو گیا پتھر کی۔ جیسے صفا و مروہ اور اس کے مابین ساری جگہ باعظمت ہو گئی حضرت ہاجرہ کے قدموں کے نیچے آنے کی وجہ سے، تو اس طریقے سے یہ باعظمت ہو گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نیچے آنے کی وجہ سے۔ اور زمزم باعظمت ہو گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایڑیوں کے نیچے سے نکلنے کی وجہ سے۔ یہ سارے باعظمت لوگ ہیں اور ان کے پاؤں بھی باعظمت ہیں، ان کے پاؤں بھی باعظمت ہیں۔ تو اس لیے عظمتیں ساری نبیوں کی بارگاہوں سے ملتی ہیں، اور ساری عظمتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں گزارش کی کہ مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے. تو نبی علیہ السلام تو خود کوئی حکم نہیں دیتے تھے، ادھر سے آتا تھا تو آپ پھر بتاتے تھے. تو ادھر سے آ گیا حکم، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ. آپ طواف کرتے ہو، طواف سے جب فارغ ہوتے ہو تو 2 نفل مقام ابراہیم پر تو آپ نہیں پڑھ سکتے، اس کے پاس آپ پڑھتے ہو، اس کے قرب میں آپ پڑھتے ہو، 2 نفل آپ پڑھتے ہو. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مقام ابراہیم کو جائے نماز بنایا جائے، اس پر نوافل ادا کی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ مقام ابراہیم ہے، آپ نوافل پڑھ کے اس کو عزت دے رہے ہیں یا اس سے عزت لے رہے ہیں آپ؟ تو میرے خیال میں دونوں کام ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے. ہم اس کو عزت دے رہے ہیں کہ اللہ نے اس کو عزت دی ہے، اللہ کے رسول نے اس کو عزت دی ہے، اور ہم اس سے وصول یابی بھی کر رہے ہیں. جو حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے تو وہ بوسہ تو دیتا ہے اس کی حرمت کی وجہ سے، وہ جنت کا پتھر ہے، ہمارے نبی نے اس کو بوسہ دیا ہے تو ہم بھی بوسہ دیتے ہیں. لیکن اس پتھر کے اندر کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ چیز پلٹ کے اس آدمی کی طرف آ جاتی ہے، اور اس پتھر کے اندر سے اس کی کمی نہیں ہوتی. اس نور کی، اس برکت کی، اس فیض کی جو اس پتھر کے اندر موجود ہے تو وہ ہر چومنے والے کو ملتی ہے اور ہر استلام کرنے والے کو ملتی ہے. تو مقام ابراہیم پر بھی جو دوگانا پڑتا ہے تو ضرور اس کو اجر ملتا ہوگا، اس کا ضرور اس کا ثواب ملتا ہوگا. لیکن اس ثواب میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق بھی حصے دار ہوتے ہوں گے ضرور. کیوں؟ کہ من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرہ واجر من عمل بہا، کہ جو اچھا طریقہ جاری کرتا ہے اسلام میں تو اس کا اجر اس کو بھی ملتا ہے، اور جو اس پر عمل کرتا ہے اس کو بھی اس کا اجر ملتا ہے. تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش پہ ہوا ہے، تو لہذا اس کا ایک اجر جو ہے وہ ضرور ان کو بھی جاتا ہوگا جو مقام ابراہیم پر دوگانا پڑتا. میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی صفت نبوت، کمالات نبوت کا پرتاؤ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے عرب کی سرزمین پر اسلام کو غالب کیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب انتقال ہوا تو اسلامی فوجیں اور رومی فوجیں آمنے سامنے کھڑی تھی. حضرت ابو عبیدہ ابن جراح، حضرت خالد بن ولید اور دوسرے جنرل صحابہ روم کی فوجوں کے سامنے کھڑے تھے اپنی فوج کو تیار کر کے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو وہ وہاں سے چلے تو چلتے 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 وہ بلوچستان تک پہنچے. تو اس پورے خطے پر انہوں نے اسلام کو غالب کر دیا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس صفت نبوت کا پرتاؤ ہے کہ آپ نے عرب پر اسلام کو غالب کیا، اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے کے جتنے خطے تھے ان سارے خطوں پر اسلام کو غالب کر دیا. اور اس زمانے میں مدینہ منورہ میں بیٹھ کر گوادر تک پہنچنا یہ بہت بڑی بات تھی. قلات تک نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام پہنچے اور یہاں مارکے ہوئے اور اس طریقے سے اسلامی حکومت جو ہے وہ قائم. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہوا
کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی صفت نبوت کا پرتو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے دور میں جو لوگ آپ کے بالکل قریب میں بیٹھتے تھے تو اس میں آپ اور حضرت ابو بکر ساتھ ساتھ ہوتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ میرے قرب میں ان لوگوں کو بٹھایا کرو جو میری بات کو سمجھے. جو ناتے جتنے عقل مند دانا صحابہ اکرام بڑے تھے تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے قریب میں بیٹھتے تھے اور آپ کی بات کو سنتے تھے، اس کو سمجھتے تھے، اس کو آگے پہنچاتے. اور ہر چیز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ان حضرات سے مشاورت کرتے تھے. حتیٰ کہ جو آپ کے گھریلو معاملات ہوتے تھے تو آپ ان دونوں حضرات سے ان میں بھی مشاورت کرتے تھے ان حضرات سے. اور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کو ایک خاص درجہ اور ایک خاص مقام حاصل. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے بڑے مارکے اپنی زندگی میں سر کیے. جب جنگ یمامہ ہوئی تو اس دوران حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے کہا کہ قرآن حکیم باقاعدہ لکھ کے متعین کر دیا جائے اور محفوظ کر دیا جائے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو کام نبی علیہ السلام نے نہیں کیا وہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ اگر یہ ضروری ہوتا تو نبی علیہ السلام کر دیتے، تو اس لیے میں نہیں کر سکتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار حضرت ابو بکر کو کہتے رہے اور ان کے دل میں ڈالتے رہے کہ آپ اس کی اہمیت کو سمجھیں اور قرآن حکیم کو ایک جگہ جمع کر دیے. چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے دل میں بھی یہ خیال پختہ ہو گیا اور قرآن حکیم کو انہوں نے ایک ہی جگہ پر جمع کر دیا. سارے صحابہ اکرام میں اعلان کر دیا گیا جس کے پاس لکھا ہوا ہے وہ 2 گواہوں کے ساتھ ان کو لے کے آئی. اور گواہ اس قسم کے ہوں کہ وہ گواہی دیں کہ ہمارے سامنے نبی علیہ السلام نے یہ لکھوایا تھا. تو ہر صحابی جس کے پاس جو چیز تھی لکھی ہوئی تو وہ لکھی ہوئی چیزوں کو جمع کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ میں گواہیاں بھی ہو رہی تھی. اور یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ہوا اور اس طریقے سے قرآن حکیم فرقان حمید ایک جگہ پہ محفوظ ہو گیا، جس کو ہم کہتے ہیں ما بین الدفتین، کہ 2 گتوں کے درمیان وہ محفوظ ہو گیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کر، تاکہ بعد میں آنے والے قرآن حکیم پر کوئی سوال نہ اٹھا سکیں اور اس کے من جانب اللہ ہونے میں کوئی شک کا اظہار نہ کر سکے. تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش پر ہوا. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس میں بھرپور حصہ لیا اور اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش جو تھی بڑی نمایاں تھی. اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں اور بہت سارے کام کیے. کچھ لوگ تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. بھائی آپ زکوٰۃ کیوں نہیں دیں گے؟ زکوٰۃ حکومت کو دی جاتی تھی، نبی علیہ السلام کو دی جاتی تھی، تو اب آپ کیوں نہیں دیں گے؟ انہوں نے کہا قرآن میں حکم ہے نبی علیہ السلام کو دینے کا، حضرت ابو بکر کو دینے کا حکم نہیں ہے، اس لیے ہم ان کو نہیں دیں گے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم لیں گے. نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو بکری کا بچہ زکوٰۃ میں دیتا تھا تو ہم اس سے وہ بھی لے کے رہے، چھوڑیں گے نہیں کسی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال اٹھایا کہ حضرت وہ کلمہ پڑھتے ہیں تو آپ ان سے قتال کرنے کے لیے تیار ہو تو ان سے آپ قتال کیسے کرو گے؟ وہ تو کلمہ گو ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں.
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بات پہ پکے رہے، اور حضرت عمر دلیلیں دے دے کے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کرتے رہے، اور حضرت ابو بکر صدیق ان کی دلیلوں کا جواب دیتے رہے۔ آخر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے اس پہ شرح صدر ہو، تو ایک بنیاد پڑ گئی۔ بنیاد پڑ گئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کہ جو اسلامی حکومت سے بغاوت کرے گا، اور یہ بغاوت ہے، تو جو بغاوت کرے گا اس سے قتال کیا جائے۔ چنانچہ ان لوگوں کے ایک وفد آیا مدینہ منورہ میں، تو وہ آ کے حضرت ابو بکر صدیق سے اس نے بات چیت کی، ملاقات کی۔ جب وہ چلا گیا تو حضرت ابو بکر صدیق نے حکم دیا کہ مدینہ منورہ میں جہاں پر بھی لوگ ہیں، مرد ہیں، وہ سارے کے سارے مسجد نبی پہ نماز پڑھنے کے لیے آئے۔ اپنے محلے کی مسجد میں کوئی آدمی نماز نہ پڑھے، اس لیے کہ مدینہ کے لوگ سارے جہاد پہ گئے ہوئے ہیں۔ کوئی مسلمہ کذاب کے مقابلے میں ہے، کوئی اسود انسی کے مقابلے میں فوجیں کھڑی ہیں، کوئی فوجیں کہاں کھڑی ہیں، تو آدمی کم ہے۔ تو انہوں نے کہا دشمن دیکھ گیا آدمی کم ہے، تو وہ کسی وقت بھی ہم پہ حملہ کر سکتے ہیں، تو ہم ان کو جواب دیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہرے داری کا نظام بھی قائم کر دیا کہ یہ ضرور حملہ آور ہوں۔ چنانچہ وہ حملہ آور ہوئے، ان کو ادھر روکا گیا، پہرے داروں نے ان کو روکا۔ اتنے میں مدینہ اطلاع پہنچی تو جو لوگ موجود تھے وہ ان کے مقابلے میں آ گئے۔ ادھر سے حضرت اسامہ کا گیا ہوا قافلہ جہاد کے لیے وہ واپس آ گیا، تو وہ واپس آ گیا اور لوگ بھی جمع ہو گئے، تو سب نے مل کے ان باغیوں سے جہاد کیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل سے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دلائل کی وجہ سے ہر چیز منقع ہو کر سامنے آ گئی کہ جو بغاوت کرے گا اس سے قتال کیا جائے گا۔ چنانچہ یہ بنیاد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پڑی کہ اگر کوئی اسلامی حکومت سے بغاوت کرے گا، اس کی نافرمانی کرے گا، اور اس سے قتال کیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا جب، تو جن لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے بغاوت کی، ان کی نافرمانی کی، تو اس دور میں ان سے بھی قتال ہوا، اور پرزور قتال ہوا۔ اور اس کی باتیں اور بھی ہیں، حدیث میں بھی ہیں۔ تو یہ بنیاد جو تھی یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پڑی، اور اس مسئلے کو صاف ہونے کا موقع جو ملا تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ملا، ان کے سبب سے ملا کہ ان کے سوالات جوابات اتنے واضح ہو گئے، اور سب کے اوپر جو ہے نا یہ مسئلہ علم نشرح لک ہو گیا کہ قتال کرنا ان کے لیے لازم ہو جاتا ہے باغیوں کے ساتھ، ورنہ اسلامی سلطنت ہی رہے گی، ختم ہو جائے گی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے کئی کارنامے اپنے دور میں سر انجام دیے جن سے آج بھی ہم بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور ایک دور تو وہ تھا کہ وہ نبی علیہ السلام کے دور میں تھے، دوسرا دور وہ تھا کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تھے، اور تیسرا دور ان کا وہ آیا کہ جس میں ان کا اپنا دور تھا۔ اور ایک وقت آیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو مخاطب کرتے کہ اے عمر، تو خطاب کا بیٹا ہے، تو اونٹ چراتا تھا اور اونٹ تجھ سے بھاگ جاتے تھے اور خطاب تیری پٹائی کرتا تھا، تو وہ تھا۔ آج نبی علیہ السلام کی برکت سے اے عمر، اس روح زمین پر جو سب سے بڑی سلطنت ہے تو اس کا والی ہے، تو اس کا حاکم ہے، اوپر اللہ کی طاقت ہے اور نیچے اے عمر تیری طاقت ہے۔ یہ سب فیضان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات گرامی کا۔ تو گویا حضرت عمر جس مرتبے پر پہنچے اور انہوں نے وہ باتیں جو نبوت سے متعلق تھیں ان کو سر انجام دیا، تو اس لیے حضرت مجدد الفسانی نے کہا کہ وہ نبی علیہ السلام کی صفت نبوت کا پرتو ہیں، اور جہاں ان کے ظاہری معاملات ہیں
تو وہاں ان کے روحانی معاملات بھی. حضرات گرامی باتیں بہت ہیں. ایک ہی بات دیکھ لیجئے کہ آپ مدینے جاتے ہو، نبی علیہ السلام کی قبر مقدس پر آپ حاضری دیتے ہو، تو وہاں آپ دیکھتے ہو کہ ساتھ میں حضرت ابو بکر بھی لیٹے ہوئے ہیں اور ساتھ میں حضرت عمر بھی لیٹے، اور قیامت تک انہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ ادھر ہی رہنا ہے. کیا یہ سعادت کم ہے؟ کیا یہ مرتبہ کم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی قربت ان کو جہاں ظاہری طور پہ نصیب ہوئی تو وہاں باطنی طور پہ ان کو یہ قربت نصیب ہوئی کہ قیامت تک وہ آپ کے ساتھ ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے صحابہ اکرام کا احترام کریں، ان کا لحاظ کریں، اور یہ بات یاد رکھے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے قریب ترین لوگ تھے. ان کا مرتبہ عظیم الشان ہے اور یہ بڑے لوگ ہیں، تو ہم ان کی ہم گزرگاہ پہ چلنے والے ہیں، ہم ان کے راستے پر چلنے والے ہیں. علم میں بھی، معرفت میں بھی، دنیا میں بھی، ہر چیز میں ہم ان کے پیچھے پیچھے چلنے والے ہیں. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے پیچھے براہ راست چلنے والے ہیں اور ہم ان کے پیچھے پیچھے چلنے والے ہیں. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم دل و جان سے ان کا احترام کریں. اور آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی حدیث مبارکہ کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں.